عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سلامت علی مرزا دبیر، ان کی حالات زندگی اور خصوصیات کلام پر بات کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، مرزا دبیر کا پورا نام مرزا سلامت علی تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ 1802 میں میر بابر علی یونس پیدا ہوئے اور 1803 عیسوی میں مرزا سلامت علی دبیر پیدا ہوئے تھے۔ مرزا سلامت علی دبیر 1803 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے اور اپنے والد مرزا غلام حسین کے ساتھ لکھنؤ آئے۔ چونکہ درس تدریس اور بحث و مباحثے کے بڑے شائق تھے، شعر و شاعری سے بھی مناسبت تھی۔ میر ضمیر کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد بہت جلد اچھے مرثیہ گو ہو گئے۔ اس صنف میں ان کی شہرت اچھی خاصی ہو چکی تھی کہ میر بابر علی انیس بھی فیض آباد سے لکھنؤ تشریف لے آئے اور ان دونوں استادوں میں لاگ ڈاٹ شروع ہو گئی، لیکن اس طرح کی تہذیب کے دائرے کو کوئی باہر نہیں ہوا، بلکہ جب مجلسوں میں دونوں بزرگ یکجا ہوتے تو ایک دوسرے کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ کی جس علمی فضا میں مرزا سلامت علی دبیر کی پرورش ہوئی اور جس ادبی ماحول میں ان کی شاعری پروان چڑھی، اسے ذہن میں رکھے بغیر ان کی شاعرانہ رتبے کا تعین ممکن نہیں۔ نظام تعلیم پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں عربی اور فارسی ادب کی تعلیم لازمی تھی۔ فارسی شعراء اپنے متاخرین کے کلام کو بہت اہمیت حاصل تھی، اس لیے محفلوں میں تعلیم یافتہ لوگ اپنی عربی و فارسی دانی کا مظاہرہ کرتے تھے، اپنے علم و فضل کا رعب جمانے کے لیے دقیق یا نامانوس الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ موقع و موقع نازک خیالی اور وقت پسندی کے نمائش کرتے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ لکھنؤ کے عیش پرستانہ ماحول میں ظاہر داری، تکلیف و تسنہ کو خوب فروغ ہوا۔ لفظی سنتی اور زبان و بیان کے پینترے بازی تعلیم یافتہ اور شائستہ و مہذب ہونے کی علامت سمجھی جانے لگی۔ عزیز طلباء و طالبات، دبیر ایک عالم تھے، علوم مشرقی سے پوری طرح بہرہ رو تھے۔ لکھنؤ کی علمی و ادبی فضا ان کو متاثر ہونا لازمی تھا، لہذا علمیت کا اظہار، مشکل پسندی، مضمون آفرینی، سنت پسندی دبیر کی شاعری کی شناخت ہے۔ جہاں اظہار خیال کے لیے آسان، مانوس اور عام فہم الفاظ بالکل سامنے نظر آتے، وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ڈھونڈ ڈانڈ کے مشکل اور نامانوس الفاظ لاتے تھے۔ چونکہ دونوں ایک دوسرے کے یعنی کہ مرزا دبیر اور مرزا میر بابر علی انیس ایک دوسرے کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔
غدر تک مرزا صاحب نے بھی لکھنؤ سے باہر قدم نہیں نکالا تھا، لیکن آخرکار مرشد آباد اور پٹنہ عظیم آباد جانا پڑا، اور یہ ہے کہ وہیں پر انتقال انہوں نے فرمایا۔ مرزا دبیر 1875 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، دبیر نے بھی ساری عمر مرثیہ گوئی میں صرف کی اور اس فن کے بڑے استاد ہوئے۔ ان کے کلام میں بھی وہ سب خصوصیات موجود ہیں جو میر انیس کے یہاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کے کلام میں بھی وہ سب خصوصیات ہیں جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں جو اس زمانے کے رواج کے مطابق جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے، یعنی کہ ڈونٹ ڈانٹ کے مشکل الفاظ لانا، استعارے تشبیہیں بھی وہ ایسے تلاش کرتے جو آسانی سے ذہن کی گرفت میں نہ آ سکیں۔ بلند تخیل کا یہ حال ہے کہ اسے تخیل کی بے اعتدالی کہا جا سکتا ہے۔ بغیر شعر کے مفہوم تک نہیں پہنچ سکتا کہ ذہن 10 جگہ بھٹکے بغیر شعر کے مفہوم تک نہیں پہنچ سکتا۔ سنتوں کے استعمال کا بھی انہیں بہت شوق تھا۔ بعض جگہ تو صاف ظاہر ہوا ہے کہ شعر یا بند کہا اسی نیت سے گیا ہے کہ ان سنتوں کو کہیں پہ پایا جا سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، دبیر کے مرثیے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پرشکوہ الفاظ، نئی تشبیہات، تازہ مضامین کے دلدادہ میں ان کے مرثیوں میں آیات قرآنی، احادیث وغیرہ کے بہت کثرت ہے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے اردو میں عربی کے پیوند جوڑ بڑی خوبی سے لگائے ہیں، چونکہ ان دنوں کاملان فن نے ایک ہی زمانے کے ایک ہی مقام اور ایک ہی ماحول پایا تھا، لہذا بہت اختیار کے ساتھ دونوں اساتذہ کے فن اور ان کے کلام کا فرق ان دونوں کا طرز بالکل جدا جدا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، 19 کے یہاں زبان کی صفائی، شیرینی، بیانی، بندش کی چستی اور محاورے کی درستی پر زور دیا گیا ہے، تو دوسری طرف مرزا دبیر نے جذبات، خیالات، بلند تخیل، نئی تمثیلات، پرشکوہ الفاظ استعمال کرنے پر خاصی توجہ دی ہے۔ دبیر نے واقعات کربلا کی تفصیل پر اتنا زور دیا کہ اختصار کو خوبی بہت کم ہوگی۔ دبیر نے کربلا کی تفصیلات پر اتنا زور دیا ہے کہ اختصار کی خوبی بہت کم ہو گئی ہے۔ پوری روایتوں اور حدیثوں کو بنیاد قرار دے کر مرثیوں کو طول دے دیا، شاعرانہ لطافت، ذہنی کاوش کو بلند ہونے پر پورا موقع نہیں دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، مرزا دبیر کی زبان پرشکوہ، انداز بیاں پروقار، پرزور خیالات بیان کرنے میں وہ ملکہ رکھتے ہیں۔ ان کی
وقت پسندی معنی آفرینی کی وجہ سے کلام میں کئی جگہ پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ چونکہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں مرزا تخیل کے بادشاہ ہیں۔ تخیل کی زور کی وجہ سے اگرچہ صحبت زبان اور بلاغت کہیں کہیں نظر انداز دکھائی دیتی ہے، لیکن اس سے ان کے کلام پر حرف آتا معلوم نہیں ہوتا۔ ان کا کلام کئی ضخیم جلدوں میں موجود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مختصراً ان کے حالات زندگی پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کری ہے۔ کل ہم حضرت شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے بندوں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔